صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ سے درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب فرما دو اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ محبوب ان سے یہ کہو کہ میری اطاعت کریں، میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو راز یہ اس طرح بیان فرمایا، اپنی محبت کو اللہ رب العزت نے اس طرح پوشیدہ رکھا کہ گویا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھنے والا ہوگا، جو آقا دو جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق کا دم بھرنے والا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ حضور کی اطاعت اور اتباع کے اندر ہی دیکھا جائے تو اللہ کی محبت پوشیدہ ہے۔ اب جو توحید کا درس دے، جو وحدانیت کی بات کرے اور جو صرف اللہ اللہ کرے اور لوگوں کو توحید کی طرف لائے، تو یاد رکھیں جب تک توحید کے ساتھ رسالت نہیں ملتی اس وقت تک توحید کہا جاتا ہے کہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو عشق الہی کے ساتھ، اللہ عز و جل کی محبت کے ساتھ اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب نماز کو لے لیجئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں یہ اصل ایمان نہیں، اسے اصل ایمان نہیں کہا گیا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے، یعنی مومن ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ایمان والا ہے۔ اصل ایمان جس بات کو علماء نے لکھا، علماء نے بیان فرمایا، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کی اصل ایمان ہے۔ جیسا کہ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں کامل مومن کب بنوں گا؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اللہ سے محبت کرے گا۔ اس شخص نے پھر کہا کہ اللہ سے محبت کب ہوگی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اس کے حبیب سے، اس کے محبوب سے محبت کرے گا۔ اب یہاں اس نے دوبارہ سوال کیا کہ اس کے حبیب سے محبت کب ہوگی؟ مجھے کس طرح پتہ چلے کہ میں اس کے حبیب لبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ سے محبت کرنے والا ہو جاؤں؟ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ان کی سنتوں کی اتباع کرے، ان کے نقش قدم پر چلے اور ان کی سنتوں کی پیروی کرے اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے اور ان سے بغض و عناد رکھنے والوں کے ساتھ بغض و کینہ رکھے، تو سمجھ لے کہ تو کامل مومن بن گیا۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنا کہا جاتا ہے کہ یہ اصل ایمان ہے۔ اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، حضور نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، یہ بات بھی سن لے، خبردار ہو جا
کہ جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ مومن نہیں، جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ صاحب ایمان نہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ محبت دیکھا جائے تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے اور ایک محبت طبعی ہوتی ہے۔ محبت عقلی یعنی عقل جس بات کا تقاضا کرے، اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تقوی و طہارت کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، اس کی مقام ولایت کی وجہ سے، اس کے پاس تقوی کی دولت ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، تو عقل اس بات کی متقاضی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ محبت طبعی اس محبت کو کہا جاتا ہے کہ جو فطرت میں اللہ رب العزت ودیعت فرما دیتا ہے، جیسا کہ والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کہ اگر واقعے کو دیکھیں قرآن مجید قرآن حمید میں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تو حضرت یوسف آپ کے فرزند لاڈلے چہیتے، اور حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی اور حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی۔ تو جب حضرت یوسف گم ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام ایک طویل دورانیے تک، ایک طویل عرصے تک جو ہے آپ کی جدائی میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، اس کثرت کے ساتھ ہوئے۔ تو یہ محبت کے معاملات ہیں کہ کبھی محبت طبیعت کی وجہ سے کی جاتی ہے، کبھی محبت جو ہے عقل اس بات کی متقاضی ہوتی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ کبھی شریعت حکم دے دیتا ہے، شریعت نے کہہ دیا کہ فلاں سے محبت کرو، فلاں سے محبت نہ کرو، تو شریعت جب ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہے تو وہ محبت شرعی ہوگی۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ محبت طبعی کو ہم دیکھیں پرکھیں تو والدین سے جو محبت ہے وہ طبعی ہے، طبعاً ہے، محبت طبعی ہے، طبیعت تقاضا کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کے وجود کا جو ذریعہ ہے وہ والدین ہے، کہ والدین ہیں تو اس سے کوئی اولاد، کوئی نسل اس دنیا میں متولد ہوئی، پیدا ہوئی، تو والدین یہ سبب ہوئے اس بندے کے وجود کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آپ کی ذاتی بابرکات کے صدقے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اور حدیث قدسی ہم یہ سنتے ہیں کہ حدیث قدسی یہاں پر اللہ رب العزت یہ بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ کلام رب کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر والنجوم، کہ میں چاند، سورج، ستارے، زمین اور آسمان، دن اور رات، کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت یہاں یہ بیان فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیتہ، کہ اگر تجھے پیدا نہ فرماتا تو اپنا جو ہے رب ہونا ظاہر نہ فرماتا۔ تو رب کی معرفت ہمیں نصیب ہوئی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل۔ تو شاعر نے بڑا خوب فرمایا، شاعر کہتا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہوتا خدائی نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت تو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے، ہر چیز کو فنا ہے مگر رب کو فنا نہیں۔ تو محبت کسی سے اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کے بڑے احسانات ہیں۔ اور دیکھا جائے تو ہم پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات، کہ ہم تو جہنم کے کنارے پر تھے، دوزخ کے گڑھے پر تھے، مگر ہمیں سہارا دیا، ہمیں جنت کا مجدہ سنایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم بے سہارا تھے
ہمیں جینے کا ڈھنگ سلیقہ اور طور طریقہ کچھ نہیں پتا تھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے افعال کے ذریعے ہمیں جینے کا ڈھنگ سلیقہ سکھایا، اپنی تعلیمات کے ذریعے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی جو زندگی ہے، جو سیرت ہے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت بندہ کرے اور کامل محبت کرے، سب سے بڑھ کر محبت کرے۔ صحابہ کرام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا، اور یہاں تک کہ اس محبت کے بارے میں جس طرح وضاحت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ محبت ماں باپ سے بھی بڑھ کر کی جائے، آل اولاد سے بھی بڑھ کر کی جائے، والدین سے اور بیوی بچوں سے، ہر ذی شے، ہر ایسی شے، ہر ایسی چیز کہ جس کو تم بہت زیادہ چاہتے ہو، تو جب سرکار کو چاہنے کی بات آئے تو اس سے بڑھ کر چاہو، مصطفیٰ کو سب سے بڑھ کر چاہو، جبھی کامل مومن بن سکو گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام، کیونکہ کسی سے محبت بھی بندہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کام آنے والا ہے۔ اب آپ بتاؤ، مشکل وقت کی اگر بات کریں تو دنیا کی مشکلات تو آخرت کی مشکلات کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی مشکلات تو سکرات کے معاملات، سکرات کی کیفیت کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ نزع کی جو کیفیت جب بندے پر طاری ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کسی پر نزع کی موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو موت کا جو ایک وار ہوتا ہے وہ تلوار کے 1000 وار سے زیادہ خطرناک، اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو تلوار کے 1000 وار سے زیادہ خطرناک موت کا ایک جھٹکا، موت کا ایک وار۔ اور محشر کی جو مشکل ہے، جو قیامت کی جو مشکل کو بیان کیا کہ سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی، اور 50,000 سال کا ایک دن، اتنی جو ہے سخت مشکل وہ محشر کے روز۔ مگر اس مشکل وقت میں جو ذات کام آنے والی ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔